ذرا ہٹکے میں خوش آمدید. ذرا اور کھوڑو وسط اللہ خان شاہ زیب جیلانی کا سلام قبول کیجیے. ہمارے ملک میں ان ڈاکیومنٹڈ اکانومی یعنی کہ جو لوگ کیش کے ذریعے لین دین کو ترجیح دیتے آئے ہیں تاکہ وہ کسی ٹیکس نیٹ میں نہ آئیں, ان کو ٹیکس نہ دینا پڑے, یہ ایک بڑا مسئلہ رہا ہے. گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے کہ یہ جو کیش کا لین دین ہے اسے ڈسکریج کیا جائے اور ڈاکیومنٹ کرنے کے لیے اکانومی کو آپ کریڈٹ کارڈ ہو, بینک ٹرانزیکشنز ہوں, وہ کریں. اس میں کیا ایفرٹس ہو رہے ہیں اور جو اوور آل ٹرینڈ ہے دنیا میں, پاکستان میں, وہ کس طرف ہے, اس پر ہم پروگرام میں بات کریں گے. غزہ میں جاری جینوسائیڈ کا بھی ذکر ہوگا, لیکن پروگرام کے اس پہلے حصے میں ذکر ایک پراسرار قتل کا جو کراچی میں پچھلے ہفتے سامنے آیا. بات ہے موت مور ایکوریٹ. ہاں پلیز ابھی قتل, ہاں ابھی ہم قتل نہیں کہہ سکتے کیونکہ ابھی تک انویسٹیگیشن جاری ہے. ہم بات کر رہے ہیں حمیرہ اصغر کی جو کہ کراچی میں رہتی تھیں, ایک اداکارہ تھیں اور ان کی پینٹر بھی تھیں, گلوکاری بھی کرتی. میں جی تھیٹر میں ہاں جی 2018 سے لاہور کی رہنے والی تھی. پہلے 2018 سے وہ اس فلیٹ میں رہ رہی تھی کراچی میں, اور جیسے ابھی آپ دونوں بتا رہے تھے ماڈلنگ شوبز, لیکن کوئی بہت زیادہ کامیابی ان کو حاصل نہیں ہوئی اس شعبے میں. یہ مس ویٹ ماڈل ٹیلنٹ ہنٹ ہوا تھا 2014 میں, اس میں ان کو ایک سلاٹ ملا تھا. ARY کا تماشا گھر, NCA لاہور کی نیشنل کالج آف آرٹس میں یہ پڑھا کرتی تھی اور وہاں پر پینٹنگ انہوں نے سیکھی. بلکہ ایک سوشل میڈیا پر انہوں نے ایک اپنے والد صاحب کی ایک بہت خوبصورت تصویر بنائی تھی, وہ بھی آج کل گردش کر رہی ہے. اور یہ تصویر منظر عام پر کیوں آئی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جن حالات میں, جیسے آپ ابھی ڈیٹیل بتائیں گے, ان کی موت ہوئی ہے, تو کئی سوال اٹھے کہ گھر والوں کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا, وہ آخرکار سامنے کیوں نہیں آئے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ پہلی جو ہمیں ہنٹ ملی تھی کہ حمیرہ اصغر کے ساتھ کچھ ہوا ہے وہ فروری میں تھی, جب ایک شو بز کے اکاؤنٹ نے ٹویٹ کی. یہ ٹویٹ ہے کہ شی ہیز بین مسنگ سنس 7 اکتوبر 2024. بعد میں جو اب تک جو فورینزک معلومات ہمارے سامنے آئی ہیں, جو پولیس کی تحقیقات ہیں, اس میں بھی یہ واضح ہے کہ شی ڈائیڈ ان اکتوبر. پھر بجلی کٹ گئی گھر کی, کیونکہ جو فریج میں جو سامان تھا وہ بھی انہی ڈیٹس کا تھا. جو ڈیکمپوزیشن دیکھی گئی ہے باڈی میں, جس کی وجہ سے, جیسے آپ نے ذکر کیا نا, بہت لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ واز دس اے نیچرل کازز, واز دس سم تھنگ ایلس. ہمیں نہیں پتہ اس وقت. آپ کی بات ہوئی ہے پولیس سے, وہ بھی ہم بات کرتے ہیں. کچھ ظاہر ہے کہ ان کی بہت کلپس بھی گردش کر رہی ہیں. ایک اور کئی بار جب ان کو ٹی وی شوز میں, یا آپ کو پتہ ہے مارننگ شوز میں, عید شوز میں بلائے, تو اکثر آپ کے سے سوال پوچھے جاتے ہیں کہ گھر والوں کے ساتھ آپ سے کیا تعلقات ہیں. تو ہمیشہ حمیرہ کا یہی کہنا تھا کہ ان کے بہت اچھے تعلقات ہیں. اب خود سن لیجیے. میں ہمیشہ اپنے بڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلوں. جیسے الحمدللہ کہ میرے خیر یعنی اب تو میں کراچی شہر میں رہتی ہوں, لیکن پھر بھی میری اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے, اپنے ابو کے ساتھ جو تعلق ہے, اپنی فیملی کے ساتھ جو تعلق ہے, کہ نو میٹر اگر میں نہیں بھی چاہتی مہینہ مہینہ ان سے ملنے کے لیے, لیکن میں اپنے فون پہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سا ڈرامہ کر رہی ہوں, کون سا پروجیکٹ کر رہی ہوں, کہاں ٹریول کر رہی ہوں. اور اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ایک فیملی کی سپورٹ بہت ضروری ہوتی ہے. لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تصویر ہم دنیا کو پیش کرتے ہیں اس میں اور حقیقت میں کافی فرق ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم ان کی فیملی کی طرف جائیں, تو ان کی موت, پراسرار موت کی رپورٹنگ پچھلے ہفتے سامنے آئی. اس میں انیشل جو ریاکشن تھا اس میں کئی لوگوں کو رنج و غم تھا, بہت سارے لوگ حیران بھی تھے, دنگ بھی تھے کہ اتنے مہینے سے اگر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی تو پتہ کیسے نہیں چلا. فوراً ہم نے دیکھا کہ قیاس آرائیاں شروع ہو گئیں اور ہر ایک نے اپنی اپنی تھیوریز پیش کرنا شروع کی. اور پھر ساتھ ہی جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں تو ہمیں جو ایک سماجی بے حسی نظر آتی ہے وہ بھی ہم نے دیکھی کہ جو کامنٹری ہو رہی تھی اس میں تضحیک کا پہلو بھی تھا, عورت سے نفرت کا پہلو بھی تھا, اور سوشل میڈیا پہ ایک طوفان مچا ہوا تھا. پچھلے ہفتے ہم اس لیے اس پہ بات نہیں کر پائے کہ کیونکہ فیکٹس صحیح سے اسٹیبلش بھی نہیں ہو پائے تھے. اب چونکہ کچھ دن ہو چکے ہیں اور ہم نے کوشش کی کہ اب تک کی جو انویسٹیگیشن ہے, جو حقائق سامنے آئے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھیں. تو آج ہماری بات ہوئی ایس ایس پی
محظور علی سے جو کہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. ایک پولیس ٹیم تشکیل دی گئی ہے جو اس معاملے کو دیکھ رہی ہے. ابھی تک FIR نہیں ہوئی ہے کیونکہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ یہ قتل تھا, یہ ان نیچرل ڈیتھ تھی یا کیا تھا. تو آج ہم نے جب SSP صاحب سے شام گئے بات کی تو سب سے پہلے سوال ان سے یہی کیا کہ متضاد اطلاعات بہت آئیں, اب تک کے فیکٹس کیا ہیں, آپ کی تحقیقات اب تک کیا اسٹیبلش کر پائی ہیں؟ دیکھیں جی, جہاں تک فیکٹس کا تعلق ہے تو اس میں پہلے دن سے ہی ہم نے سارے حقائق جو ہے وہ سامنے رکھے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ پہلے دن جب ڈیڈ باڈی جو ہے وہ ہم نے بھیجی تھی پوسٹ مارٹم کے لیے, تو پوسٹ مارٹم کے بعد اس کی رپورٹ جو ہے وہ انہوں نے ابھی تک اس کا نتیجہ جو ہے اس میں ریزرو رکھا ہے, اور فردر جو ہے ان کے جو بھی سیمپلز تھے وہ وہاں سے انہوں نے ہمیں ہینڈ اوور کیے تھے جو لیب میں سبمٹ ہوئے ہوئے ہیں, اور جب سیمپلز کیمیکل ایگزامینر کی طرف سے رزلٹ آئے گا تو پھر جو ہے میڈیکو لیگل آفیسر اس پہ فائنل اوپینین اسٹیبلش کریں گی کہ ویدر اٹ واز اے نیچرل ڈیتھ یا کوئی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, ان نیچرل ہے, یا اس میں کوئی اور ہومیسائڈ کا ایلیمنٹ انوالوڈ ہے. تو فردر جو ان کے موبائل فونز کرائم سین سے ملے تھے وہاں پر جو ہے ان کو ایگزامن کیا گیا ہے, اور ان کے جو ہے وہ کانٹیکٹ لسٹ نکالی گئی ہے. ان سب کو ہم نے لوگوں کو جو ہے کانٹیکٹ کر کے ان کو ان کی اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں. تو یہاں تک تفتیش پہنچی ہے, تو فائنل جو ہوگا وہ دیٹ وڈ بی ڈپینڈنٹ آن دی رپورٹ آف میڈیکل جو ہے لیگل آفیسر جو بھیجیں گے. اچھا, یہ جو موبائل فونز ہیں یہ ایک اہم ثبوت ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ سرکمسٹانسز کیا تھے جس میں ان کی موت ہوئی. اگر اکتوبر سے ان کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا سب سے, تو اس وقت کیا ہو رہا تھا؟ تو اب تک جو آپ نے چھان بین کی ہے, لسٹیں بنائی ہیں, تو اس سے کیا لیڈز سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل, میں نے جس طرح بتایا کہ آلریڈی ہم نے جو وہاں ان کے موبائل کانٹیکٹس تھے ان کی ہم نے ایک لسٹ بنائی, جو لوگ ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے, جو بی کانٹیکٹس تھے, اور جن کے ساتھ وہ ڈفرینٹ سوشل میڈیا کی اپلیکیشن کے تھرو کانٹیکٹ میں تھیں, ان کا ہم نے ایک ریکارڈ نکالا, اور اس ریکارڈ کو ہم نے پروسیس کیا. پھر وہ لوگوں کو ہم نے جو بھی ان کے ساتھ رابطے میں تھے ان کو ہم نے بلا کر ان سے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ کی ہیں, اور ان سے پوچھنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کے ساتھ ان کا کیا تعلق تھا اور آپ کیسے ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اچھا, پولیس کے پاس ان کا ایک لیپ ٹاپ بھی ہے, اس سے کیا معلومات نکلی؟ جی لیپ ٹاپ بھی ہے, لیکن وہ آؤٹ آف سروس ہے لیپ ٹاپ, وہ ہم نے پروسیس کے لیے ہمارا ایک ادارہ ہے اس کو بھیجا ہوا ہے. تو اگر تو وہ بھی جو ہے آپریشنل ہو جائے گا تو اس میں سے بھی جو ڈاٹا ملا اس میں سے بھی ہم جو ہے کوشش کریں گے کہ جتنی معلومات حاصل کر سکیں کر لیں. اچھا, جب یہ مرڈر سامنے, یہ ڈیتھ سامنے آئی تو شروع میں پولیس کی طرف سے کہا گیا کہ جی کہ فیملی نے لاش لینے سے انکار کر دیا ہے, پھر فیملی نمودار ہوئی, پھر یہ باتیں بھی آئیں کہ کوئی پراپرٹی کے بھی معاملات اس میں ہو سکتے ہیں. ان پہلوؤں کو آپ نے ایکسپلور کیا ہے؟ جی, جہاں تک فیملی کا تعلق ہے تو ہم نے ان کے فیملی سے ہم نے پہلے دن ہی کوشش کر رابطہ کر لیا تھا, لیکن دے ور ان شاک اور ٹراما. تو انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو بتائیں گے, مطلب دے ور ناٹ کلیئر اباؤٹ کہ ہم آ رہے ہیں یا ہم نہیں آ رہے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ جی ہمارا ان سے رابطہ پچھلے سال ڈیڑھ سے نہیں ہوا, اور ہم جو ہے آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے آنا ہے یا نہیں آنا. تو باقی رہی بات جو ہے پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کی, تو ایز سچ فیملی کی طرف سے کسی نے بھی کوئی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی ڈسپیوٹ ظاہر نہیں کیا تھا, اور نہ ہی ان کا کوئی لیگل ایسا کوئی ہیئر تھا یا ریلیٹو تھا جس نے کوئی ایسی بات کی ہو. یہ کچھ اسپیکولیشنز تھی میڈیا پہ جو ڈفرینٹ کارنر سے ان کے جو کچھ جاننے والے لوگ تھے انہوں نے شاید چلائی تھی, لیکن ایز سچ کوئی ہمیں فیملی نے ڈائریکٹ ایسی کوئی انفارمیشن نہیں دی کہ ان کا کوئی ڈسپیوٹ تھا. اچھا, جیسے آپ نے شروع میں کہا کہ یہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئے گی تو اس سے کافی ساری چیزیں واضح ہوں گی, تو اس کا پروسیس اب کیا ہے؟ واٹ آر وی ویٹنگ فار؟ دیکھیے جی, کیمیکل ایگزامینر کے پاس جب سیمپلز بھیج دیتے ہیں تو اس میں وہ اس کی جو بھی کیمیکل ایگزامینر کی رپورٹ آتی ہے اس میں کافی ساری چیزیں جو ہے ایڈوانس اسٹیج تک کلیئر ہو جاتی ہیں, اور اگر تو باڈی جو ہے وہ ڈیکمپوز زیادہ نہیں ہوئی ہوتی تو باقی جو ایسے شواہد تھے وہ شاید آ سکتے تھے, لیکن ابھی تک بھی اس میں ہم کوئی ایلیمنٹ آف کرمنالٹی رول آؤٹ نہیں کر رہے.
اگر کوئی ایسے شواہد سامنے آئے کسی بھی اسٹیج پر تو پھر یہ کیس ایف آئی آر کی طرف جائے گا اور آگے بات جو ہے انویسٹیگیشن کی طرف جائے گی. ٹھیک ہے, تو ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی ہے, ہم کیا ایکسپیکٹ کریں, کب تک یہ رپورٹ سامنے آئے گی؟ جی لائکلی رپورٹ جو ہے وہ ہفتے 10 دن تک آ جانی چاہیے, تو میرے خیال سے اسی ویک میں یا اگلے ویک تک رپورٹ آ جائے گی. جی اب دیکھیں جو اسٹیٹ تھی باڈی کی اور جس طرح وہ کیونکہ پریزرو تو تھی نہیں, اور مجھے نہیں پتا کہ ٹاکسیکولوجی رپورٹ میں کیا چیزیں اتنے ماہ بعد رہیں گی جسم میں یا نہیں رہیں گی. یہ جو بات ہو رہی 2-3 باتیں ہو رہی تھی کیونکہ جیسے اس طرح کی جب بھی کوئی ٹریجڈی آتی ہے نا تو ہر بندہ جیسے آپ نے کہا اپنی ورژن اپنی تھیوریز دینے لگا. ایک جو جھوٹی خبر گردش کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ اصل میں جی ان کے والد صاحب تو حیات ہی نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. اور وہی خبر کہاں سے آئی تھی؟ کیونکہ کسی نے پوسٹ کیا کہ جی میں ان کی پڑوسی ہوتی تھی اور لوگ ایسے بلا وجہ برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے گھر والوں کو, ان کے والد صاحب کی تو کوئی 4-5 سال پہلے فوتگی ہو گئی. ایسا نہیں ہے, والد صاحب کی کلپس بھی ہیں, وہ میں ابھی چلانے چاہ رہا ہوں. یہ جو بات ہوئی زمین کے جائیداد کے تنازع کی, اس کی سورس میں آپ کو بتا سکتا ہوں کیا ہے. کیونکہ حال میں حمیرہ کی ایک کزن جن کی حمیرہ کے بھائی کے ساتھ شادی بھی ہوئی تھی. 4 بھائی بہن ہیں, 2 بھائی 2 بہنیں, اور یہ سب سے کم عمر ہے, کم عمر تھی حمیرہ. تو وہ کزن کافی ویڈیوز ان کی وائرل ہوئی ہیں, کئی پوڈ کاسٹرز, یوٹیوبرز اور ٹی وی چینلز کو بھی وہ انٹرویو دے رہی ہیں. اور ان کا کہنا ہے کہ جی بالکل وہ رابطے میں ہوتی تھی فیملی کے ساتھ, لیکن اکتوبر سے پہلے اگست سپٹمبر میں یہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ان کے ساتھ رابطہ کیا اور کہہ رہی تھی کہ مجھے کچھ پیسے بھیج دیں, میں نے اپنا سم ایکٹیو کرنا ہے نہیں تو میرے سم ڈیڈ ہو جائے گی. اور یہ بھی کہا تھا کہ وہ اپنی والدہ سے بھی آئی تھی, ملی تھی اور کہا تھا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, میں بہت مشکل حالات میں ہوں. لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ جو خاتون ہے ان کی شادی حمیرہ کے بھائی سے ہوئی تھی, لیکن اطلاعات کے مطابق تقریباً 5-6 ماہ سے ان کی علیحدگی ہوئی ہے. تو ان کا کہنا ہے کہ جی وہ اپنی جائیداد کا حصہ مانگ رہی تھی, میں بھی جائیداد کا حصہ مانگ رہی تھی, اسی لیے ہم دونوں کو انہوں نے ایک طرح سے آگ کر دیا. یہ بات سچ ہے یا نہیں اس پر ہم کامنٹ نہیں کر سکتے, لیکن سورس آف دا رومرز یہ ہے. اب دیکھیں, ایک تو یہ ٹریجڈی ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے, اور جس طرح 10 ماہ بعد ان کی لاش ملی ہے ایک اپارٹمنٹ سے. کسی نے 10 ماہ تک کسی کو پتہ نہیں لگا, کسی نے کوشش بھی کی تو چلے 1-2 دفعہ فون کر دیا ہوگا, اچھا نہیں مل رہا, اینڈ وی موو آن ود آور لائفز. ان کی لاش ملنے کے بعد جو سیریز آف ایونٹس ہیں وہ انتہائی تکلیف دہ ہے میرا خیال ہے کہ سب کے لیے. 9 جولائی کو ان کی لاش ملتی ہے. جو وہاں پر جاتے ہیں موقع پہ وہ ویڈیوز ریکارڈ کرتے ہیں, وہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اپلوڈ ہوتی ہیں. اس دوران کیا ہوتا ہے کہ ایک خاتون, میں کہوں گا ایک نیک خاتون, جن کا کوئی تھوڑا بہت جان پہچان رہی ہے بیکاز وہ ایک ہی انڈسٹری میں تھے, کہیں کسی شوٹ پہ ملاقات ہوئی, جب ان کو پتہ لگا کہ یہ وہی حمیرہ ہیں جن کی, تو وہ گئی چیپا کے پاس. اور اس وقت چیپا میں لاش پڑی ہوئی تھی انکلیمڈ, کسی کو نہیں پتا تھا, کسی کو اطلاع نہیں ملی تھی. اس نے کہا کہ جی اس نے تدفین کے لیے بھی پیسے دیے اور غسل کے لیے بھی, اور اس نے کہا کہ دیکھیں جلد از جلد آپ تدفین کرا دیں, فار نو ادر ریزن کہ یہ معاملہ کم از کم نبٹ جائے, کیونکہ اس وقت فیملی کے ساتھ کوئی بظاہر کانٹیکٹ نہیں ہوا تھا. پھر یہ جو ایس ایس پی میزور صاحب ہیں ان کا بھی یہ کلپ چل رہا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہم نے کوشش کی, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو تھوڑی دیر میں بتائیں گے, جیسے وہ ابھی بتا رہے ہیں. پھر حمیرہ کے بھائی ندیم میرا خیال ہے ان کا نام ہے, وہ منظر عام پر آتے ہیں اور ان سے بھی سارے یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جی آپ لوگ کہاں تھے, کیا آپ نے ان کے ساتھ لا تعلقی کا اعلان کیا ہوا تھا, کیا تھا. تو بہت اس نے لمبی ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی تھی, اس کی ایک آپ سن لیجئے. وہ اپنی مرضی سے سلیکشن کر کے اپنا کراچی میں شفٹ ہوئی لاسٹ 7 ایئر سے, ٹھیک ہے. اور جس طرح باقی روٹین میں پیرنٹس جو ہوتے ہیں بچوں کو پوچھتے ہیں کہ آپ نے بیٹا اتنی لیٹ کیوں آئی ہے, وہ ایک روٹین میٹرز ہے ہر فیملی میں. وہ جب ہم اپنے گھر کی طرف نظر ماریں گے تو ہر فیملی میں تقریباً آلموسٹ ایسے ہی ہوتا ہے. پھر اس کے تھرو وہ اس نے ابو کو یعنی کہ سم ٹائم کہہ دیتی تھی کہ ابو جی میں اپنے معاملات کی خود ذمہ دار ہوں, ٹھیک ہے. تو پھر جس طرح ہم ہیں یا کسی کو انٹرفیئر کرنے کی وہ نہیں ہوتی, ہم نے اس کو یعنی کہ پرمیشن دی آپ اپنا جو معاملات کرنا ہے کریں. تو وہ پھر اس دوران جو ہے نا وہ کبھی 6 ماہ بعد, سال بعد, وہ مطلب 3 ماہ بعد وہ گھر وزٹ کرتی. ایک سیکنڈ, تو والدہ سے رابطہ نہیں ہوا, تو لاسٹ
6 मंथ से। वालदा ने डिस्कस किया कि उसका रब्ता नहीं हुआ। मैंने कहा कि नंबर शंबर उसके हमने वो चेक किए, नंबर ट्रेस नहीं हुए, ऑफ जा रहे थे। वो एक डायरी उसकी मैंने ट्रेस की घर से, उसकी 1-2 फ्रेंड्स को फ़ोन किए, एक से तो रब्ता हुआ, एक कहती मैं नहीं जानती हूँ हमारा सर को। उसके बाद जो है ना फिर हमने दोबारा कोशिश की रब्ता करने की, लेकिन फिर मैंने वालदा से भी पूछा कि कोई इसका अता पता, कोई कराची में कोई उसके कोई लिंक वाले ये हो। हाँ, तो आती जाती रहती थी, फैमिली के साथ ताल्लुक़ था। हमने कहा कि जाओ तुम अपनी ज़िंदगी जी लो, लेकिन 6 महीने 8 महीने 10 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं था। सिर्फ 1-2 दफ़ा फ़ोन की, नहीं मिला। हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, ये तो चले एक ही बयान है। उनके वालिद साहब और उनके जो एक चचा है उन्होंने भी कुछ बातें की। एक वक्फा लेते हैं फिर उस पर बात। वेलकम बैक जी। अभी आप हुमैरा के भाई का क्लिप सुन रहे थे। ज़ाहिर है उन्होंने और भी बातें की हैं, लेकिन एक सवाल बार बार सबसे पूछा जाता है, चाहे वो हुमैरा के वालिद साहब हों, चाहे वो हुमैरा के भाई हों, चचे हों, जो भी हों, कि आप लोगों ने रिएक्ट क्यों नहीं किया, या किया तो फिर हमें पता क्यों नहीं लगा जब इनकी लाश मिली। क्योंकि ये खबर गर्दिश कर रही थी कि ख़ानदान ने इनकार कर दिया है कि जी हमने इनको आग कर दिया है और हमें परवाह ही नहीं है। तो यही सवाल पूछा गया हुमैरा के वालिद साहब से और उनके वालिद साहब के भांजे से वहाँ पे लाहौर में ही। तो सुनिए उनका जवाब। अभी तो मेडिकल भी नहीं हुआ, मेडिकल के बाद लेना है। अभी जो डॉक्टर साहब हैं उनकी 15-20 दिन पहले सिस्टर फौत हुई हैं एक्सीडेंट से। मैं इनका भांजा हूँ और मेरी वालदा फौत हुई हैं। ये गांव में थे, हाँ जी, ये गांव में थे, तो इसी वजह से हमारे ऊपर पहले ही सदमा था, मतलब पहले ही सदमे में थे, गांव में थे, वक्त में खबर नहीं पहुंची। चले ठीक है, हम ये भी मान सकते हैं। एक और हैं हुमैरा के चचे, और वो मैंने पूरी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उनसे भी यही सवाल पूछा गया। तो अगेन वही बात दोहराई कि जी हमारी बच्ची थी, अक्सर आती थी, ख़ानदान के साथ कोई आज सच मसला नहीं था। लेकिन फिर जब उनसे पूछा गया, जो सवाल सभी बार बार पूछ रहे हैं कि जी अगर मतलब करीब थे या अगर कोई मसला नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी घर में आज सच, तो 10 माह तक एक बच्ची से आपका ताल्लुक़ नहीं हो रहा। भाई खुद कह रहा है कि हम कॉलें कर रहे थे, वालदा परेशान थी, कोई ताल्लुक़ नहीं हो रहा। तो इसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? देखो मेरी बात सुनो। ये जो असल मेन रिश्तेदार जो होता है ना, वो किराएदार होता है नज़दीकी, जो मकान देता है, ठीक है। उसमें बड़ा कुछ शराइत लिखी जाती हैं, ठीक है। 10 तारीख को किराया देना है, पहली को किराया देना है, इतना एडवांस है, इतना है चीज़ है, फ़ोन नंबर है या कोई गलबात है। एक उसके पास होता है, एक उसके पास है। क्या आया कि उसको इतने में जेन में नहीं आया, किसी ये जो नंबर लिखाए हैं पीछे वालों के या किसी के, तो वो मैं राब्ता कर सकूं। हम तो यहाँ पे हैं। नहीं, औलाद नहीं छोड़ी हमने, कौन छोड़ सकता है? मुझे कुछ समझ नहीं आया क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं कि जो मालिक मकान था, जिनको हुमैरा साहिबा किराया देती थी, असल की जिम्मेदारी है उनकी। तो कोई किराया नामा होगा, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर, नेक्स्ट टू किन का शायद कॉन्टैक्ट नंबर का भी प्रोविजन होता है, वो लिखा गया होगा और एक कॉपी उसके पास भी होगी, मालिक मकान के पास। तो ये उसका फ़र्ज़ था कि वो हमें उस फ़ोन नंबर पे इन्फॉर्म करता, कॉन्टैक्ट करता कि आपकी बेटी के साथ हमारा कोई राब्ता। अच्छा, लेकिन मीडिया ने भी अभी तक मालिक मकान के साथ कोई नहीं, मैंने देखा है कुछ मीडिया ने वो जो कॉन्ट्रैक्ट है टेनेंसी का, उस तक रसाई है, उसको भी उन्होंने देखा है। और हम जानते हैं कि इवेंचुअली जो पुलिस गई है तो मालिक मकान के कहने पे गई है कि भाई किराया भी नहीं मिल रहा, वो किराएदार भी नहीं है। वो बेलिफ को जब लेके गए हैं तो तब जाके ये चीज़ बाहर आई है। लेकिन उसमें भी आजकल तो आप देखें 2 दिन अगर आप बिजली का बिल ना दें तो आगे काट देते हैं। इधर अगर 10 महीने से मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा एस्टॉनिशिंग है लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो सकता है कराची जैसे इस शहर में somebody is dead, nobody knows। यार मेरा ख्याल है बड़े आसानी से ऐसा हो सकता है, और ऐसा मैं बता रहा हूँ जी, बताएं। कोई 4 महीने पहले गुलशन इकबाल है 13D मेरे ब्लॉक के पीछे, वहाँ 2 बूढ़ी ख़वातीन रहती थी और वो जो शेर भी कहती थी, और एक ख़ास हल्के में उनका था, नाम भी था। 1 हफ्ते बाद उनकी लाश मिली, दोनों की, और वो इस कराची शहर में भूख से मरी है। मतलब उनकी
عزت نفس نے گوارا نہیں کیا کہ کسی کے آگے وہ ہاتھ پھیلائیں. وہ دونوں ہی رہتی تھیں. ایک عائشہ خان کتنی سینئر ہے, یہی دیکھ رہا تھا. اچھا کہنوں کہ ان کے بچے بھی ہیں, باہر ہوں گے, جو بھی ہے, لیکن وہ ایک ہفتے بعد پتہ چلا کہ ان کے گھر میں کچھ غیر معمولی مسئلہ ہے. اچھا مجھے نہیں پتا کہ آپ کے کس بیک گراؤنڈ میں اپ برنگنگ ہوئی ہے. 90% جو پاکستان تھا آج سے 40 سال پہلے, محلے میں کوئی اگر اجنبی آتا تھا تو کوئی نہ کوئی اسے ٹکرا جاتا تھا کہ بھائی صاحب کس سے ملنا ہے, خیریت ہے. کوئی گھر جو ہے وہ بہت دنوں سے بند ہے تو چل شروع ہو جاتی تھی کہ یار یہ کہاں گئے ہیں, کون ہے, کیا مسئلہ ہے. وہ ایک تعلق تھا, سماجی تھا. اب ہم جو یہ کہہ کے جان چھڑا دیتے ہیں کہ جی فلیٹ سسٹم ہے, کرایہ دار آ رہے ہیں جا رہے ہیں, کسی کو فرصت نہیں ہے, نہ. اس فلیٹ سسٹم میں بھی ایک یا دو چوکیدار بھی ہو سکتا ہے, کوئی نیبر بھی ہو سکتا ہے, کوئی باہر نیچے دکان والا جس سے وہ کریانے کی خریدتا ہوگا چیزیں, وہ بھی ہو سکتا ہے. ان تینوں میں سے کسی ایک کے ذہن میں سوال ہونا چاہیے, یار خیریت تو ہے, وہ آ نہیں رہی یا آ نہیں رہا. یہ میں جنڈر کی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا مسئلہ سیدھا یہ ہے کہ ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ کچھ شعبے جو ہیں ہمیں بالکل پسند نہیں ہیں. ہم اس کے بارے میں جو بھی دعویٰ کریں, مثلاً ہمیں اداکاری بہت پسند ہے. نہیں, ہم ڈرامے دیکھیں گے, ہاں لیکن ہمیں اداکاری پسند ہے, لیکن ہمیں شاید نہیں پسند. اپنی فیملی میں یا ادھر ہمیں ایکٹریسز نہیں پسند ہیں. اچھا ہم ٹھمری دادرا فنا ہو جائیں گے, کیا خان صاحب نے تان لگائی ہے. اگر یہ اتنی ہی زبردست بات ہے اور اتنی ہی پوتر بات ہے تو اگر آپ کا کوئی بچہ جاننا چاہتا ہے وہ کہے کہ نہیں, یہ نہیں. حتیٰ کہ جو خاندانی میراثی فیملیز ہیں لاہور میں اور ادھر ادھر, ان کی لڑکیوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اسٹیج پہ جائیں. وہ اور یہ آج تک یہ سسٹم چلا رہا ہے, اور اس پہ ایک ٹیلی ویژن سیریل بھی بنی ہے. قوم تقریباً متفق ہے کہ شوبز ایک خراب جگہ ہے. اچھا اگر آپ مرد ہیں تو یو کین گیٹ اوے, لیکن اگر آپ ڈائریکٹر ہیں یا ایکٹریس ہیں, جو بھی ہے, اور خاتون ہیں, تو پھر اگر آپ کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے جیسے عمیرہ کے ساتھ ہوا ہے, تو پہلا تبصرہ یہ آتا ہے, عوامی تبصرہ, جی یار اداکارہ تھی, کچھ تو گڑبڑ ہوگی. یہ ہے سب سے زیادہ یہی کامنٹری. اچھا, اور اس کے بعد چونکہ خاتون بھی ہیں تو وکٹم بلیمنگ میں بھی ظاہر ہے. ہاں یہ ہے. تو جیسے آپ نے بات کی, ایک سٹوری یہ ہے کہ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ یار مصیبت آئے گی آپ کے گھر میں نا, تو رشتہ دار کو جب تک فون کرو گے سب سے پہلے پڑوسی آپ کے ہیلپ کو آتا ہے. تو جیسے آپ نے کہا ہماری بھی اپ برنگنگ ایسے ہی محلوں میں ہوئی ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا تھا کہ کون ہے, ایمرجنسی میں ایک دوسرے سے آپ چیزیں ایکسچینج کر لیتے تھے. اور یہ جنرلی چاہے آپ بھلے تنہائی پسند بھی ہوں, یہ سارے معاملات تنہائی کے ہیں. یو نو بڑی عمر میں آپ اکیلے ہو گئے, بچے نہیں ہیں, نہیں وہ ہوا ہے نا, یا پھر آپ ینگ ہیں, یا پھر آپ ینگ ہیں اور آپ اپنا پروفیشن چوز کر رہے ہیں, فیملی نے آپ کو تھوڑا سا ڈسون کر دیا ہے تو آپ اکیلے رہ رہے ہیں. لیکن ہمیشہ پڑوسی اوپر نیچے آگے پیچھے سلام دعا چیزیں ایکسچینج کرنا, یہ کرنا, کیونکہ ان کیس آف ایمرجنسی دے آر یور فرسٹ پورٹ آف کال. ریسکیو جب آئے گا, پولیس جب پہنچے گا, رشتہ دار جب تک آئے گا, بہت دیر ہو جاتی ہے. سو آئی مین دیکھیں کچھ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھلے کتنا ہی انڈیویجولسٹک اب ہو گئے ہیں, لیکن یہ چیزوں کی ویلیو ہے. ہم اتنا انڈیویجول ہو گئے ہیں کہ ہم کمیونٹی کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں. سیدھی بات ہے نا یار, کون یہ 24 گھنٹے آ کے پوچھ رہے ہوتے ہیں اچھا کیا کر رہے ہیں, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, نوزی نیبرز. لیکن دیکھو وہ کچھ حد تک بندے کو برداشت بھی کرنا چاہیے, بیکاز آلٹرنیٹیو آپ نے دیکھا ہوا ہے. آلٹرنیٹیو پھر یہ آپ نے کبھی یہ منظر دیکھا ہے کہ موٹر سائیکل والا گرا پڑا ہے اور لوگ اس کی صرف ویڈیو بنا رہے ہیں مجموعہ, اس کی کوئی ہاسپٹل لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں کرا. اب جا کے میں نے خبر سنی ہے کہ کچھ اداکارائیں ہیں اور دوسری جو شوبز کی خواتین ہیں, ڈائریکٹر وغیرہ, انہوں نے مل کے کوئی واٹس ایپ گروپ بنایا ہے کہ ہم ایک دوسرے کو چلو ایٹ لیسٹ کی خیر خبر جو ہے معلوم کرتے رہیں گے. اس لیے کہ شوبز میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو دوستیاں بہت کم ہوتی ہیں, دوسرے شیڈیولز ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ میں صرف ایک آخری بات, کیونکہ ہم نے بےحسی کی بات کی سماجی, ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے دیکھا کہ لوگوں میں انسانیت بھی ہے, جس کا میں نے بھی ذکر کیا جی, who came out کہ نہیں جی ہم اس کو لاوارث دفن نہیں ہونے دیں گے, ہم کم از کم اس کو صحیح طرح سے وہ کریں گے. تو آئی تھنک دونوں اسپیکٹس ہیں اور وہ ہمیں ریکگنائز کرنا چاہیے کہ اسی معاشرے میں بے حس لوگ بھی ہیں تو انسانیت رکھنے والے بھی ہیں. بے شک.
اس موضوع کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں, ایک بریک لیں گے, واپس آئیں گے تو بات کریں گے کیش اکانومی کی, ڈاکیومنٹیشن کی اور بینک ٹرانزیکشنز کی. ویلکم بیک. حالانکہ وزیر خزانہ اورنگزیب صاحب ہیں, انہوں نے قومی اسمبلی میں بجٹ پیش کیا. حسب روایت قومی اسمبلی کے ارکان نے اس بجٹ کو نہیں سنا, شور مچاتے رہے, لیکن پھر بھی انہوں نے بجٹ پیش کیا. صحافیوں کو نے بھی وہ پڑھا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے بجٹ کے دوسرے دن پریس کانفرنس بھی کی, اس میں بھی صحافیوں کے سوالات کے جوابات دیے. ایف بی آر نے علیحدہ سے میڈیا کی بریفنگ کی کہ ہم اگلے مالی سال میں کیا کیا سٹیپس لینا چاہ رہے ہیں, مگر کنفیوژن بڑھتا جا رہا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے, غلط یا صحیح. تو خرم حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, معاشی مبصر ہیں, صحافی ہیں, آپ سب جانتے ہیں, ڈان میں پڑھتے بھی ہیں. خرم صاحب, بہت ہی بنیادی سے سوالات ہیں میرے. ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹیکس ریٹرنز کے جو فارم ہیں وہ ڈیجیٹائز کیے جا رہے ہیں اور سہل اور آسان بنائے جا رہے ہیں پہلے سے, تاکہ لوگ خود ہی بھر کے جو ہے انہیں جمع کرا سکیں. آپ کتنے سادہ ہیں یہ؟ نہیں, کچھ حد تک تو ہوں گے سادہ ہے, لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اپنے جو بھی آپ ٹیکسز فائل کرتے ہیں, آپ کیا خود بھرتے ہیں فارم کو؟ نہیں, کبھی نہیں. نہیں, میں بھی بہت کم لوگوں کو جانتا ہوں جو ایکچولی خود بھرتے ہیں. یہ اس قابل ہوتی نہیں ہے ایکچولی کہ اس کو خود بھر سکیں. اینڈ کئی بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو نیل ریٹرن فائل کرتے ہیں, زیادہ تر تو کسی اور سے ہی بھرواتے ہیں. تو ایز سچ کسی کو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا. آئی تھنک فائنانس منسٹر صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر وہ اس کو مزید اور سمپل کر لیں تو لوگ شاید خود بھرنا شروع کر دیں, لیکن ایسے ہوگا نہیں. بٹ ایگزیکٹلی کتنا سادہ بنائیں گے آئی ڈونٹ نو, میں نے دیکھی تو نہیں ابھی نئی والی فارم جو وہ کہہ رہے ہیں لے کے آئیں گے, لیکن اتنی زیادہ گنجائش نہیں ہے اس کو اتنا سمپلیفائی کرنے کی کہ لوگ گھر پہ بیٹھ کے خود اس کو بھرتے ہیں. اچھا, ہم کچھ عرصے جو ہیں وہ برٹن میں رہا ہوں, میں اپنا ٹیکس کا جو فارم ہے وہ خود ہی بھر لیتا تھا. وہ واقعی سادہ تھا, 2-3 پیجز جو ہیں وہ بھرنے ہوتے تھے. تو مثالیں تو ان کے پاس بہت ہیں, لیکن یہ سادہ بھی 12-13 صفحے کا سنا ہے کہ آ رہا ہے. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ تاجر برادری میں ایک کنفیوژن پیدا ہو رہا ہے. کراچی وہ لاہور چیمبر آف کامرس کے عہدیداروں کی گفتگو میں سن رہا تھا, یہاں تاجر جو ہیں, یہ ذرا آپ کلیئر کریں گے کہ یہ جو اڑا ہوا ہے کہ جی 2 لاکھ کیش نکالیں گے تو اس سے اوپر جو ہے 20% جو ہے ٹیکس کٹ جائے گا. حالانکہ ایف بی آر میرا خیال ہے کہ بار بار اس کی تردید بھی کر رہا ہے. اور دوسرا اس سے جڑا ہوا یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ڈیجیٹل اکانومی بنانے کی کوشش ہو رہی ہے. تو یہ جو ڈیجیٹل اکانومی بنانے کے جو سٹیپس ہیں, کیا یہ پاکستان کے پس منظر میں کتنے پریکٹیکل ہیں؟ دیکھیں, آپ کا پہلا سوال کہ کیش وتھڈرالز کے اوپر جو لمٹ لگ رہی ہے, یہ تو ابھی معاملہ نیگوسیشنز میں ہی ہے. ایونچولی کہاں پہ کیپ لگے گی آئی ڈونٹ نو, لیکن ماضی میں کیپس لگانے سے کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑا. جو لوگ جن کی ڈیلنگز کیش میں ہوتی ہیں لیکن جو پیسے رکھتے اپنے بینک اکاؤنٹ میں ہیں, وہ اس سے ہوتے ہیں متاثر لازم. وہ پھر کچھ شور وور مچتا ہے, لیکن کیپ تو ہمیشہ سے رہی ہے کسی نہ کسی لیول پہ. وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ تاجر برادری اور یہ لوگ بیٹھ کے کر لیں گے آپس میں کوئی نہ کوئی نیگوسیشن اس کے اوپر. زیادہ تر جو ابھی تاجر برادری کی بات چل رہی ہے, وہ جو گرفتاری کے پاورز دیے گئے ہیں ایف پی آر کے افسران کو, اس کے اوپر جو چیمبرز, آج کوئٹہ چیمبر نے بھی اپنی وائس ایڈ کی ہے, لیکن اس سے پہلے کراچی اور لاہور چیمبرز نے بھی آلریڈی جو ہڑتال کی کال دے دی گئی ہے ایک 19 جولائی کے لیے میرے خیال میں. اس کی زیادہ تر وجہ یہی ہے, گرفتاری کے جو پاورز ہیں, اور اس سے زیادہ پریشان ہو رہے ہیں سب سے زیادہ, مور دین اینی یہ ڈیلی لیمٹس اور ڈیلی وتھڈرالز کی کیپس. اور آپ کا دوسرا سوال کہ جو ڈیجیٹائزیشن کے, دیکھیں ڈیجیٹائزیشن کی باتیں تو 2014 میں بھی ہو رہی تھی, ڈار صاحب بھی کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا وہ سب سے پہلے لے کے آئے تھے کہ نان فائلرز کی بینک ٹرانزیکشنز کے اوپر ٹیکس ہویا کرے گا, اور یہ پورا ایک وہ سسٹم تھا کہ لوگوں کو انکریج کریں کہ فائل کریں اور ساتھ ساتھ کے الیکٹرانک ٹرانزیکشنز یوز کریں. کچھ حد تک اس میں فرق پڑتا ہے, لیکن یہ زیادہ تر کہنے کی باتیں ہوتی ہیں, ڈیجیٹائزیشن اور کیش لیس اینڈ واٹ ناٹ. ان کا اصلی مقصد ہوتا ہے ریونیو جنریشن بیسکلی. شاید اس دفعہ ڈفرینٹ ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو. اور کچھ حد تک شاید اگر یہ لوگ ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے بھی جائیں معاملے کو, آئی تھنک جو
असली इसका मकसद है रेवेन्यू जनरेशन, वहाँ पे इनका जोर रहेगा, और जिन चीज़ों के जरिए ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है वो चीज़ें ज़्यादा जोर से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। अच्छा खुर्रम, आपका पीस मैंने देखा लास्ट वीक जिसमें आपने बात की कि हमारे यहाँ ये जो एक साइलेंट रेवोल्यूशन है, हमारे यहाँ अपनी दुनिया में भी है कि कैशलेस पेमेंट्स जो हैं, एक हमारा तबका है जो उस तरफ ज़्यादा ऑटोमेटिकली जा रहा है कन्वीनियंस की वजह से। गवर्नमेंट का ये जो कोशिश है कि हम इकॉनमी को डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं, कैश ट्रांजैक्शंस को डिस्करेज करना चाहते हैं, जब हम इन दोनों चीज़ों को साथ रखते हैं तो ओवरऑल ट्रेंड हमें क्या नज़र आ रहा है? ओवरऑल ट्रेंड शायद नजर आ रहा है कि काफी जोरों से अब कैशलेस ट्रांजैक्शंस इंक्रीज हो रही है, और उनकी वजह ये गवर्नमेंट के टैक्स मेजर्स और ये चीजें नहीं है। उसकी वजह जो आपने कहा कि कन्वीनियंस है ज्यादा था लोगों के लिए। एंड अभी मेरे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है अपनी उंगलियों पे, लेकिन ये बड़ा आसान है चेक करना स्टेट बैंक वेबसाइट से कि टोटल टर्नओवर कितना है कैशलेस ट्रांजैक्शंस में। और अगर आप पिछले 5 साल का टर्नओवर देखें कि रास्ट गेटवे के थ्रू कितनी ट्रांजैक्शंस जा रही हैं हर साल, तो आपको लाजिम वो ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आएगा। और ये टेक्नोलॉजी आ रही है, इसको रोका नहीं जा सकता, इसको इंकरेज जरूर किया जा सकता है, लेकिन इंकरेज करने के ये तरीके नहीं है सच के टैक्सेस और इन चीजों के थ्रू। इंकरेज करने के तरीके होते हैं कि आप गवर्नमेंट ट्रांजैक्शंस को भी कैशलेस करना शुरू करें, ज्यादा ज्यादा गवर्नमेंट की तनख्वाहें आप कैशलेस चैनल्स के थ्रू चैनलाइज करना शुरू करें, गवर्नमेंट की पेमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, जो काफी हद तक हो गया है पाकिस्तान में। लेकिन फिर उसके आगे अवाम में इस चीज को इंकरेज करने के लिए खासतौर पे छोटी छोटी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, अगर अब मुल्क है जैसे हिंदुस्तान में और अफ्रीका में भी कुछ ऐसे मुल्क हैं जहां पे अगर आप रेडी से फल खरीद रहे हो तो वो भी ट्रांजैक्शन जो है मोबाइल फोन से करते हैं। अपना मोबाइल फोन उसके मोबाइल फोन के साथ टच करते हैं, अमाउंट एंटर करते हैं, कड़क पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, चाहे दूसरे के पास बैंक अकाउंट हो या ना हो। उनके पास प्रीपेड QR कोड होता है एक गत्ते के ऊपर छपा हुआ, वो अपना QR कोड आपको दिखाएंगे, आप अपना मोबाइल फोन कैमरा स्कैन करेंगे, उस कोड को पैसे ट्रांसफर कर देंगे उसके पास। वो दिन के एंड पे जाके वही QR कोड दुकानदार को देगा, वो उसी को स्कैन करके उसको कैश दे देगा उसके अगेंस्ट। इस किस्म के सिस्टम्स हैं पूरी दुनिया में, और इनको इंकरेज करना और खासतौर पे छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस के लिए सबसे बड़ी चीज है। एंड आई थिंक वहां पे फिर फाइनेंशियल सेक्टर, स्टेट बैंक, इन सबको मिलके वो रास्ते ढूंढने होते हैं और उनके लिए इंसेंटिव्स पैदा करने होते हैं। वहां पे फिलहाल इतना ज्यादा जोर नहीं जा रहा। जोर जो है वो अभी तक है रेवेन्यू जनरेशन पे, कि वो स्टेप्स जिनके जरिए स्टेट को टैक्स रेवेन्यू मिले और वो कह भी सकें कि ये हम डिजिटाइजेशन के नाम पे कर रहे हैं। दैट्स ऑल। किलिंग 2 birds with 1 stone। बहुत शुक्रिया खुर्रम। ये मैं आपको ना एक मिसाल दे सकता हूँ। उन्होंने कहा ना कि यार कुछ ममालिक में आप रेडी में भी आपने अगर मतलब फल खरीदने हैं तो आप, मैंने ये किया हुआ है अभी हफ्ते के रोज यहाँ कराची में। अच्छा। और मैं वो बताता हूँ, ये बड़े देसी तरीका है ना इसका। मैं गया हुआ था वहाँ, अच्छा मैं वॉलेट नहीं लाया था अपने पास, तो मैं देख रहा था खुबानियाँ बिक रही हैं, जामुन बिक रहे हैं। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा कितना है, उसने मुझे बताया। मैंने कहा यार मेरे पास अभी पैसे नहीं है। उसने कहा कि सर कोई मसला नहीं है, आपके पास फ़ोन है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बैंक का ऐप है? उसने कहा हाँ, आप इजी पैसा कर दें। तो मैंने इजी पैसा कर दिया खुबानिया, ठीक है। वहाँ से फिर मैं गया अपनी थोड़ी बाल कटाने, ठीक है, तेल लगाया, कोई 1200 रुपये लगे। मैंने कहा यार तुम्हारे पास इजी पैसा है? उसने कहा हाँ, मैंने इजी पैसा कर दिया। अच्छा, फिर रात को बारबेक्यू टुनाइट, या चले मुझे पता नहीं नाम, किस एक निजी रेस्टोरेंट में गया। वहाँ पे 6-7 दोस्त थे। अब पता है ना देसियों में माहौल होता है कि यार नहीं मैंने पैसे देने हैं, मैंने पैसे देने। वहाँ पर भी शुरू हो गया, लेकिन उसका फैसला पता है कैसे हुआ? यार मेरे कार्ड पे 30% है, तेरे कार्ड पे 40 है, देने का 50। तो फिर उस तरह हो गया। तो देखो ये कोई हुकूमत ने आपके सर के ऊपर कनपट्टी में बंदूक नहीं रखी, ये लोग खुद कर रहे हैं आसानी के लिए और बचत के लिए। जो खुर्रम का पीस भी था पिछले हफ्ते, वो यही था कि बास चीजों में गवर्नमेंट बल्कि रुकावटें डालती है लेकिन वो अनस्टॉपेबल हैं। जैसे सोलराइजेशन, आपने कितनी मुश्किलात कर लें, आप ड्यूटियां बढ़ा दें, लेकिन लोग उसी तरफ जाएंगे क्योंकि वो बेजार हैं ग्रिड से। ये भी ये भी वही है कि कन्वीनियंस की वजह से आसान है, लोग अपने फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं। आप नल्ले में हाउसिंग सोसाइटी खड़ी कर सकते हैं, लेकिन जब बारिश आएगी तो उससे डूबना है क्योंकि पानी ने अपना ही रुख ढूंढना है। तो ये भी तो यूं ही है। तो चलें हम लेंगे एक ब्रेक, वापस आएंगे तो चलेंगे गज़ा और बात करेंगे इजरायली जराइम की। वेलकम बैक। और अक्सर
लोग इसराइलियों का मवाजना करते हैं नाटसी जर्मनी के साथ कि यार ये दोनों बिल्कुल एक जैसे ही हैं। मेरा ख्याल है ये बात दुरुस्त नहीं है, ज्यादती मैं नाटसीज़ के साथ ज्यादती है, क्योंकि नाटसीज़ एटलीस्ट कम अज़ कम अपने जराइम छुपाने की कुछ कोशिश करते थे। यहाँ पर इसराइल में जो हम देख रहे हैं कि वो ना सिर्फ अपने जराइम को सेलिब्रेट करते हैं बल्कि उनको इश्तिहारात की सूरत में बनाकर फिर पेश किए जाते हैं। जैसे कि ये जो वीडियो अगर वो चल रही है स्क्रीन पर, ये राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स की अपनी वीडियो है। इसमें एक पैलेस्टीनियन जो आप देख सकते हैं, इसके पास कोई हथियार नहीं है, इनको आइडेंटिफाई किया गया है और फिर आप देख सकते हैं इनको निशाना बनाया गया और फिर इनको कत्ल किया गया है। तो इसमें जो टेक्स्ट है इस इश्तिहार में वो ये है कि जी पिछले 2 सालों से हमारी ये जो हथियार है स्पाइक फायर फ्लाई मैदान जंग में हमने आजमाया है और ये बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड और 100% एक्यूरेट है और अगर आप चाहें तो आप भी इसे खरीद सकते हैं इन केस आपको किसी दिन लोगों को इस तरह कत्ल करना पड़ा। बाकायदा ये इनकी एडवर्टिजमेंट है। अच्छा, इस तरह के बड़े आपको वीडियोस मिलेंगे, जैसे कि इस्मा खान यूनिस से ये इजराइल की एक और वीडियो सामने आई जिसमें एक बुजुर्ग फलस्तीनी भागने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से टैंक एक गोला उन पर फायर करता है। तो यकीनन जब इजराइल अपने मरकाबा टैंक्स को आलमी मंडी में बेच रहा होगा तो ये इश्तिहार होगा इस्तेमाल शुदा, ट्राइड एंड टेस्टेड। क्योंकि गजा एक लेबोरेटरी है, ये एक नस्ल कुशी की लेबोरेटरी है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की एक लेबोरेटरी है और ज़ाहिर है हथियारों की लेबोरेटरी भी है। क्योंकि अब हमने ये भी देखा है कि शायद पहली बार इजराइल ने गजा में बैत हनून में थर्मोबैरिक बम इस्तेमाल किया। अब ज़रा इसकी एक्सप्लोजन को आप देखें, ये एक्सप्लोजन से पहले अगर इसको हम दोबारा चलाएं एक डस्ट क्लाउड निकलता है, आप ये देख रहे हैं, और बड़ी तेजी से वो आगे जा रहा है, मतलब फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। इसको थर्मोबैरिक या वैक्यूम बॉम्ब कहा जाता है, जो बेसिकली आग को ही हवा लगा देता है। इट क्रिएट्स अ वैक्यूम। तो मतलब कि जो इसके दायरे में है वो जल के राख हो जाते हैं और जो इसके दायरे के बाहर हैं, क्योंकि ऑक्सीजन सक होता है, तो ये हमने इसका इस्तेमाल मेरा ख्याल अफगानिस्तान में भी देखा था, आपके फेफड़े बाहर निकल आते हैं, इट सक्स योर ऑर्गन्स आउट ऑफ योर माउथ। ये भी हो रहा है। तो एक चीज़ तो होती है कत्ल करना, एक चीज़ होती है उसके कत्ल का फिर इश्तिहार बनाकर पैसे कमाना, और एक और चीज़ होती है, एक और बात होती है कि जिन लोगों को आप कत्ल कर रहे हैं, आप उनको ना सिर्फ कत्ल भी नहीं कर रहे, आप उन पर हंस भी रहे हैं। तो इजरायली फ़ौज में बड़ी एक पॉपुलर जॉनरा है वीडियोज़ का, जिसमें ये एक इजरायली फ़ौजी फ़लस्तीनियों की तरह एक्ट कर रही है कि मैं प्यास से मर रही हूँ, भूख से मर रही हूँ, मुझे पानी की बोतल मिली, लेकिन उसमें भी कुछ नहीं है, आखिरकार मैं गिर गई हूँ। थाउजेंड्स ऑफ लाइक्स, नीचे आप कमेंट्स इसमें देखें, स्माइली फेसेस, हार्ट्स, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो ये है आज का इजराइल। अब आपको पता है कि सिर्फ हवाई जहाज़ों से नहीं मारा जाता, सिर्फ टैंकों से नहीं मारा जाता, सिर्फ गोलियों से नहीं मारा जाता। अक्सर हम इजराइल में देखते हैं, फ़लस्तीन में देखते हैं कि बुलडोज़र से भी मारा जाता है, और कैटरपिलर अक्सर ये बुलडोज़र्स बनाते हैं। ये है मेरा ख्याल है बैत हनून की है, खान यूनिस की वीडियो है, जहाँ पर लोग भाग रहे हैं और पीछे से तेज़ी से एक बुलडोज़र उनकी तरफ आ रहा है कि हम ना सिर्फ आपके घरों को कुचलेंगे, लेकिन अगर आप बीच में फंस गए तो आप भी कुचले जाएंगे। चुनाचे हमास जो बुलडोज़र ऑपरेटर्स हैं उनको भी टारगेट करती हैं, और ये भी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ही चला रहे होते हैं। पिछले हफ्ते एक ऐसे ही बुलडोज़र ड्राइवर को टारगेट किया गया जिनका नाम है इब्राहिम अजूले। ठीक है। अच्छा, इंटरेस्टिंग मैं आपको बात बताऊं कि पिछले माह में कई दर्जन इजरायली फौजियों को हलाक किया गया। अगर आप वीडियोस देखें तो वही पुरानी वीडियोस हैं। एक हमास का जंगजू आता है, उसके हाथ में बॉम्ब होता है, वो डायरेक्ट उसके अंदर, मैंने आपको दिखाई भी थी ये वीडियो, उसके अंदर डालता है, एक्सप्लोड कर देता है। डजन्स अपॉन डजन्स हैव डाइड। अच्छा, और हज़ाहिर है कि हर मौत के बाद एक ज़ाहिर जनाजा होता है, आपके घर वाले, योर लव्ड वंस, दे कम और वो आपके बारे में बात करते हैं कि यार इतना ये अच्छा बंदा था, अब ये दुनिया से चला गया है, अब पता नहीं हम अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे।
تو جو ابراہم ازولائے ہیں ان کی جو اہلیہ ہے انہوں نے بھی ایک, اگر اہلیہ کی آپ ویڈیو چلائیں جی, اب روتے ہوئے گر گراتے ہوئے یہ ویڈیو دے رہی ہے کہ تم اتنے ایک نیک دل انسان تھے, اتنے انسانیت پسند تھے, آپ چاہ رہے تھے کہ دنیا سے جتنی بھی برائی ہے وہ مٹ جائے, برائی کو ختم کریں. اور جب تم آتے تھے گھر غزہ سے اپنے دورے سے اور تم آ کے مطلب بستر میں لیٹتے تھے تو میں تمہیں کہتی تھی مجھے بتاؤ ایک کوئی کہانی سناؤ, تو تم بتاتے تھے مجھے اتنی خوشی سے کہ آج میں نے غزہ میں اتنے گھر تباہ کیے ہیں, آج میں نے اتنے لوگوں کو قتل کیا ہے, آج میں نے ایک سکول کو تباہ کیا ہے, اور ہمیں نا سکون ملتا تھا, میرے دل کو چین ملتا تھا. ان کے جو باقی دوست ہیں ان کے وہ بھی آئے ہوئے ہیں سامنے, جو شمول صاحب ہیں جو ان کے بہت قریبی دوست تھے, وہ کہتے تھے کہ جی اب ہم اپیل یہی کر سکتے ہیں کہ غزہ میں آپ کسی کو زندہ نہ چھوڑیں. یہ وہی اسرائیل ہے جہاں پر تقریباً 82% جو جوئش آبادی ہے ان کا کہنا ہے کہ غزہ میں کوئی انوسنٹس نہیں ہے. جہاں تک غزہ کی بات ہے تو میں آپ کو کئی ویڈیوز دکھا سکتا ہوں, جیسے کہ پچھلے ہفتے حاملہ خواتین مائیں اور اپنے بچوں کو لے کر ایک ڈسپینسری پر تھی جہاں پر پتہ لگا تھا کہ بیبی فارمولا وہاں پر مل رہا ہے, اس پر اسرائیل نے بمباری کی. کئی اس میں ویڈیوز ہیں. ایک تو یہ جو بچہ ہے, یہ میں اگر آپ اس کی تھوڑی سی بھی آڈیو سنیں, یہ ان کی جو ریڑھی پر ان کے باقی دوست ہیں, ان کی بھائی اور ان کی بہن ہے, اور وہ ان کو صرف جگانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ سارے بچے وہاں پر قتل ہوئے ہیں. ایک اور ویڈیو ہے جو میں شاید دکھا بھی نہیں سکتا, جس میں یہ ایک فیٹس ہے جس کے اپنی ماں کی کوکھ میں اس کا سر قلم کیا ہوا ہے, پتہ نہیں کیسے. میں آپ کو یہ بھی ویڈیو دکھا سکتا ہوں جس میں ایک چھوٹا بچہ رو رہا ہے اپنی ماں کی لاش کے ساتھ اور اپنی ماں سے معافی مانگ رہا ہے کہ میں نے آپ کی زندگی میں آپ کو اتنا تنگ کیا تھا, آپ کو اتنا دکھ دیا تھا. میں آپ کو ایک اور بھی دکھا سکتا ہوں, مادی جد اللہ صاحب ہیں یہ, جو خود معذور ہیں, اگر ان کی ویڈیو ہے ہمارے پاس, اور ان کے سامنے یہ مادی جد اللہ صاحب ہیں. ان کے 3 بچے, ان کی اہلیہ جو ان کا خیال رکھتے تھے, وہ بھی شہید ہو گئی ہیں. یا میں آپ کو پھر یہ ایک ویڈیو دکھا سکتا ہوں جس میں ایک ماں اپنے بچے کی لاش کو دینے سے انکار کر رہی ہے, کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا ہے, کوئی نہیں ہے جو میری باہوں سے اس کو چھین سکے. یا میں پھر آپ کو یہ خاتون دکھا سکتی ہوں جو اپنی شوہر کی لاش کے ساتھ لیٹی ہوئی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے اگر میں جاؤں گی تو میری یہاں سے میت ہی اٹھے گی, میں اس کو یہاں نہیں چھوڑ سکتا تھا. کئی قصے اس طرح کے ہیں, کئی ویڈیوز اور روزانہ کے ہیں, روزانہ ہیں, ہم روزانہ دیکھتے ہیں. کچھ آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور کچھ ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے. اور آج کے لیے اتنا ہی جی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.